یک زبان آ رہے حیدری حسینیت یزیدیت و محمد و آل محمد حدی علیہ السلام. العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. عزیزان گرام منزلت، صاحبان عز و شرف، آپ حضرات کی اس مقدس متبرک بارگاہ میں کل کچھ مطالب ہدیہ کرنے کی جسارت کی بتوفیق الہی بتائید حضرات چاہدہ معصومین، اس لیے کہ اس عشرہ محرم الحرام کا عنوان ہے اعجاز ولایت. جب تک ولایت سمجھ میں نہ آئے تب تک اعجاز سمجھ میں نہیں آئے. اور یہ جو اعجاز ولایت ہے یہ دونوں معنی آپس میں لازم و ملزوم ہے، اس لیے کہ اعجاز ہوتا ہی اس کا ہے جو ولی ہو. تھوڑا سا کل کی گفتگو کو ذہنوں میں واپس لائیے، بیدار ہوں گے اور میں انشاءاللہ کسی منزل کی جانب لے کر جاؤں گا. اور مجھے کچھ
سوالات اور فرمائشات بھی ہیں انشاءاللہ اگلی چوتھی یا پانچویں تقریر میں ان مطالب پہ بھی انشاءاللہ قریب آؤں گا. لیکن آج کی مجلس کل کی گفتگو سے جڑ جائے گی، اس لیے کہ بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، نشانیاں کیا کیا ہیں. تو کل آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا جو حالت رکوع میں، کل کی آیتیں ذہن میں ہوں گی، جو کل والا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ ہے اللہ کا ولی. اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی بتایا تھا کہ امام ہوتا ہی وہ ہے نہ جس کی ذات جیسی کوئی ذات ہو، نہ جس کے فعل جیسا کوئی فعل ہو. توجہ، اس لیے اب علی نے انگوٹھی دی ہے تبھی آیہ ولایت آئی ہے. یہ بات اگر آپ نے ذہن نشین کر لی تو کل ایک اور آیت آپ کے حوالے کی تھی، میں تیزی سے گزر رہا ہوں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے نہ کبھی خوف ہو، جسے نہ کبھی حزن ہو. جملہ کہہ دوں، جو میدان چھوڑ کر کبھی بھاگا نہ ہو. شاباش شاباش، ایسے ایسے ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ سے راضی رہے. اب یہ جو آپ نے ماحول بنا دیا ہے نا جملوں کو وصول کر کے، بس اسی ماحول میں آ کے اب جملہ سنیے گا. میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے کچھ آیتیں پڑھنی، اور آیتیں پڑھنے کے لیے یہ میں بنیاد استوار کر رہا ہوں، اپنی تقریر کی بنیاد قائم کر رہا ہوں. تو پہلی نشانی کیا ہوئی؟ میری طرف متوجہ ہے. پہلی نشانی کیا ہوئی؟ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ اللہ کا ولی. دوسری نشانی کیا ہوئی؟ کہ جسے نہ کبھی خوف ہو، جسے نہ کبھی حزن ہو، چاہے ایک پہلوان آئے یا سامنے لشکر ہو. توجہ ہے، اسے کبھی خوف نہ ہوا ہو، وہ ہے اللہ کا ولی. دوسری نشانی ہو گئی. چلیے پھر تیسری نشانی پھر میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی کہ اللہ ان لوگوں کا ولی. آیت الکرسی پڑھی تھی کہ جو ایمان لے آئے، کرتا کیا ہے؟ اندھیروں سے نکالتا ہے، نور میں لے کر آتا ہے. یعنی ولی کا کام یہ ہے گمراہی سے نکالے، ہدایت کی طرف لے کر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی خود گمراہ نہیں ہوتا، گمراہی سے نکالنے والا ہوتا ہے. کیا کہنے آپ لوگوں کے؟ آہستہ آہستہ اسی طریقے سے جملوں کو وصول کیجیے گا. ولی کبھی زندگی کے ایک لحظے میں بھی ولی گمراہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ولی کا منصب یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو گمراہی سے نکالے، جو ظلمات سے نکالے، جو گناہوں سے نکالے، اسے کہتے ہیں ولی. اب اگر اجازت ہو اور ماحول بن گیا ہو، کل کی تقریر آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہو، تو میں اگلی آیت آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے اب دو آیتیں سنیے. سورہ کہف میں پھر آواز دی، پھر ولی کی نشانی بتائی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي. ابھی میں نے آیت کو مکمل نہیں کیا. ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے اور یہ سارا مجمع ولی کی نشانی کو اپنے اندر جذب کر کے جائے گا. یہ فیض ہے اس منبر کا. کہاں سے آیت کا آغاز ہوا؟ جو قرآن سننے آئے، جو قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور پھر اگلی آیت آئی، اور اگلی آیت بھی عجیب ہے. جب تک پہلی آیت سمجھ میں نہ آئے اگلی آیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ دونوں آیتیں متصل ہیں. اب سنو ترجمہ. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. نہیں اس جملے میں سے ایسے گزرنے نہیں دوں گا. حبیب اس وقت کو یاد کرو. میں بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے کوئی دیر نہیں ہو رہی، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ جب تک جملہ پہنچاؤں گا نہیں اس مقام سے آگے نہیں بڑھوں گا. قبلہ تشریف رکھتے ہیں، عربی کے قواعد سے آشنائی کراتے ہیں، پڑھاتے ہیں عربی قواعد کو، عربی گرامر پڑھاتے ہیں، صرف و نحو پڑھاتے ہیں، ان کے شاگرد صرف و نحو پڑھاتے ہیں. تو قبلہ سے کبھی پوچھیے گا از ہوتا ہے ظرف. ظرف کو علماء کرتے ہیں متعلق سے، متعلق، اور یہ متعلق کرتے ہیں لفظ اسکر سے. اسکر کا معنی یہ ہے حبیب اس وقت کو یاد کرو، حبیب اس وقت کو یاد کرو. مجھے نہیں پتا میرا مجمع کہاں ہے، قرآن میں بارہا یہ لفظ آیا حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آدم کی توبہ کو قبول کیا. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نوح کی کشتی کو کوہ جودی سے ٹکرایا. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اسماعیل کے گلے پہ چلتے ہوئے خنجر کو ابدی حیات کے دھارے میں بدلا. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو ایک دریا میں سے 12 راستے نکال کے دیے. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے یوسف کو کنویں میں حیات عطا کی. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے یعقوب کو صبر جیسی نعمت دی. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا فن عطا کیا. تو بھائی میرے وقت یاد اسے دلا
کھلائے جاتا ہے جو واقعے کے وقت موجود ہو. ظرف کو متعلق کیا جاتا ہے. آیتیں بھری پڑی ہیں, وقت نہیں ہے وگرنہ میں ان آیتوں کو بھی پڑھتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس اشرے میں اتنی آیتیں سنا دوں, جملہ کہہ دوں کہ جب علی کا منکر آپ سے بحث بھی کرے تو آپ اسے, جملہ کہہ رہا ہوں میری طرف متوجہ رہیے گا, یہاں جتنے بھی لوگ ہیں پیچھے تک بیٹھے جو ولایت کے منکر ہیں, جب بات کرنے آئیں تو آپ انہیں قرآن سے جواب دیں اور یہ بتائیں کہ علی قرآن کے ساتھ تھا نہیں, علی قرآن کے ساتھ ہے. میں نے جملہ ہدیہ کیا, علی قرآن, بولیے پیچھے والے راضی رہیے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, اس کا لفظ سمجھ میں آیا؟ اب آگے بڑھو. ہم نے جب فرشتوں سے کہا, کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, تمام فرشتے آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. اب میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا گفتگو, یہ الا آیا ہے. اب میں بحث نہیں کروں گا کہ یہ استثناء متصل ہے کہ استثناء منفصل. توجہ چاہ رہا ہوں, میں صرف اشارہ کر کے جا رہا ہوں. استثناء متصل میں جس کو استثناء کیا جاتا ہے وہ ما قبل میں شامل ہوتا ہے. میں نے اشارہ کر دیا طلبہ کے لیے, اگر جو ذوق رکھنے والے, عربی گرامر سے آشنائی رکھنے والے موجود ہوں تو وہ اس پہ جا کے تحقیق کریں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ایک تھا مردود, ایک تھا رجیم, مجھے نہیں پتا آپ سنیں گے کیسے, ایک تھا لعنتی جس نے کیا سجدے کا انکار. کل کی روایت ذہنوں میں ہے, جس نے غدیر میں علی کی ولایت کو قبول کیا, اس کی مثال اس فرشتے کی سی ہے جس نے آدم کو سجدہ کیا تھا. جنہیں جنہیں کل کی تقریر یاد ہو, میں بھولنے تو نہیں ہوں گا. کل میں نے آپ کے کل یہیں پر تو اسی جملے پہ تو تقریر اختتام پذیر کی تھی نا, آج جوڑ دیا میں نے گفتگو کو. سب نے سجدہ کیا, اب جڑے رہیے گا سوائے ابلیس کے. بھائی ابلیس نے کیا کہہ کے منع کیا, میں اگلے ٹکڑے پہ آؤں گا, لیکن ایک جملہ تو کہہ دوں تاکہ یہ مجمع بیدار ہو جائے. مجھے آنا ہے لفظ ولی کی نشانی. بھائی منع کیوں کیا؟ اللہ نے خود قرآن میں اس واقعے کو درج کیا. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. تھک گئے کیا؟ ہاتھ نیچے نہ ہونے چاہیے, میں تو نتیجے کی منزل پہ سفر کر رہا ہوں. تجھے کیا ہوا اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اب یاد ہے نا آپ کو اس نے جواب کیا دیا کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. فریضہ سمجھتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, انا خیر منہ. یہ تین لفظ ہر برائی کی جڑ ہے. مجھے نہیں پتا اب آپ کا ذوق کیا ہے, ہاتھ نہیں ماننے, میرے ساتھ ساتھ سفر کیجئے گا. انا خیر منہ, یہ تین لفظ ہر برائی کی جڑ ہے. کیوں؟ ہر برائی یہیں سے شروع ہوتی ہے, میں اس سے بہتر. ہر برائی کا آغاز اسی جملے سے ہے, میں, بولیے, میں اس سے بہتر ہوں. جب اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگو تو یہاں سے ہوتا ہے برائی کا آغاز. اس نے کہا, اب مجھے نہیں پتا اس جملے کو آپ سنبھالیں گے کیسے, مگر میں جملہ طاقت لگا کے آپ کے حوالے کروں گا, آپ کو سننا بھی ویسے. میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا. دلوں پہ ہاتھ رکھ کے انصاف سے بتائیں کہ انسان کتنے عناصر سے مل کے بنا ہے. بتائیے کائنات کتنے عناصر سے مل کے بنی ہے. بولے چار نا, آگ پانی ہوا مٹی انہی سے مل کے بنا ہے نا. اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کیا فقط مٹی کا. ارے بولیے بولیے, مولا آپ کو سلامت رکھے. انکار کیا فقط مٹی کا, انکار کیا نہیں جو ابھی تک خاموش ہے, جو زبان خاموش ہے, میں جملہ بدل دیتا ہوں. اس نے انکار کیا فقط تراب کا. اس نے انکار کیا فقط تراب کا. اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر زمانے کو بتا دیا, جب میں تراب کے منکر کو قبول نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کو کیسے قبول.
تاکہ گفتگو اگلی منزل میں داخل ہو. اب وقت کم ہے, وقت کی تنگی ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی نتیجہ آپ کے حوالے میں. اگلے ٹکڑے پہ اگر موقع ہوا تو واپس آؤں گا اس منظر میں. سب نے سجدہ کیا, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے بولے پیچھے والے, سوائے ابلیس کے. اچھا کیوں نہیں سجدہ کی؟ اب جملہ آیا قرآن, کان من الجن. مجھے آنا ہے لفظ ولی جو آگے اللہ نے استدلال کیا, کان من الجن. اب معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جو شیطان ہے یہ فرشتہ تھا, ملک تھا, ملک مقرب تھا, کیا تھا؟ مولا نے یہی آیت پڑھ کے کہا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا. کان من الجن, ابلیس جنوں میں سے تھا. پریشان نہ ہو, نص قرآنی ہے بھائی, توجہ, بولیے بولیے گا. نہیں مجھے نہیں, میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب آپ اس جملے پہ بولیں گے, لیکن چلیے اور آسان کر دیتا ہوں. کیا تھا؟ کان من الجن, جنوں میں سے تھا. فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ فرشتہ ہے. شاباش, یہ مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فرشتہ ہے. وہ فرشتہ نہیں تھا, وہ فرشتہ نہیں تھا, کیونکہ فرشتوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا, روزے بھی پڑھتا تھا, بلکہ ان سے زیادہ نمازیں پڑھی, ان سے زیادہ تسبیحات پڑھی, تحلیلات کی, تکبیرات کہی, رکوع کیے, سجدے کیے, عبادت گزار تھا, نہ جانے کتنے ہزار سالوں سے عبادت کر رہا تھا. تو فرشتے یہ سمجھ رہے تھے بڑا عبادت گزار ہے, بڑا آدمی ہے, بڑا فرشتہ ہے, اتنی عبادت کرتا ہے. فرشتے اسے اپنے جیسا سمجھ رہے تھے. یعنی سمجھ میں آیا, اب کسی اور کی نمازوں کے دھوکے میں نہ آنا. کیوں؟ جب تک خلیفۃ اللہ کا منکر ہو, اس کی نمازوں کے دھوکے میں نہ آنا. اس لیے کہ روح عبادت ہے, خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کی تعظیم, خدا کے بنائے ہوئے ولی کی تعظیم. یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہزاروں نمازیں پڑھتے رہو, روزے رکھتے رہو, حج کرتے رہو, زکات دیتے رہو, خمس کرتے رہو, لیکن جب تک دل میں علی کی ولایت نہ ہوگی, اللہ نمازیں بھی منہ پہ مارے گا, روزے بھی منہ پہ مارے گا. دشمن خدا کی, جملے کو یاد رکھیں, دشمن خدا کی عبادت کے دھوکے میں نہ. جملہ کہہ دوں, عبادت کا فائدہ ہی تب ہے, لطف ہی تب ہے, عبادت باعث بلندی درجات ہی تب ہے. جملہ کہہ دوں, بلکہ حقیقی عبادت وہی ہے جو اللہ سے قریب کرے. اس سے بہتر کہ آپ ہر نماز میں کیا دعا مانگتے, کیا نیت کرتے ہیں, بولے قربتاً, یہی کرتے ہیں نا, اللہ سے قریب ہو جائے. یعنی نماز اللہ سے قریب کرتی ہے, ایسا ہے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قربتاً اللہ, اللہ سے قریب ہو جاؤ. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا علی کا منکر اللہ سے قریب ہے؟ آپ نہ جانے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بولیے, آپ سے پوچھ رہا ہوں, فیصلہ کرا رہا ہوں, میں خود نہیں کر رہا, آپ بتائیے, کیا علی کا منکر اللہ سے قریب ہو سکتا ہے؟ علی کا منکر کبھی اللہ سے قریب تو نہیں ہو سکتا. پتہ چلا نماز پڑھ رہا تھا اللہ سے قربت کے لیے. اچھا, یہ سارے ابھی آنے سے پہلے قبلہ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی کچھ حدیث کے حوالے سے, تو ان تناظر میں نے کہا بہت ساری, ایک نہیں, روایات مستفیضہ اور متواترہ اس ذہن کہ بغیر ولایت علی کوئی عبادت خدا قبول نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اب تھکے ہوئے نہ ہو تو میں اگلی منزل میں داخل ہوں. تو ابلیس کس میں سے تھا؟ اس لیے کہ وقت نہیں ہے, مجھے آج کسی منزل پہ پہنچا رہا ہوں. کان من الجن, جنوں میں سے. فرشتے سمجھ رہے تھے کہ اپنا, پتہ کیسے چلا کہ یہ جن ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. آدم کو سجدے کا حکم ملا, اندر کا شیطان باہر آ گیا. دیکھیں میں نے کتنی آہستگی سے پڑھا,
اب آپ لوگ حیرت کی وادیوں میں نہ تو نہیں گھومے، میں پہلے ہی آپ لوگوں کو مطمئن کر چکا ہوں. کانا من الجن، وہ جن تھا نا بھائی. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ رہا، کوئی کہانی تو نہیں سنا رہا، کوئی اخبار تو نہیں سنا رہا. کانا من الجن، جنوں میں سے تھا. پتا کیسے چلا کہ یہ جن ہے، فرشتہ نہیں؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. جو فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کیا. جو شیطان تھا وہ باہر آ گیا، اس نے کہا میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ جملہ کہہ دوں، فرشتے آدم کی اللہ سے نسبت کو دیکھ رہے تھے، ابلیس نسبت کو نہیں، اس کے مٹیریل کو دیکھ رہا تھا. تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، میں مٹی کے آگے کیسے جھک جاؤں؟ وہ بھول گیا یہ اللہ کا خلیفہ ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اسے اللہ نے عزت دی ہے، اسے اللہ نے مقام دیا ہے، اسے اللہ نے مرتبہ دیا ہے. یعنی اس کا مطلب اب ابلیسیت سمجھ میں آئی. ابلیسیت مٹیریل کو دیکھتی ہے، نسبت کو بھول جاتی ہے. اب کہیں اگر کوئی عالم کو چھڑی کہے، کوئی تابوت کو لکڑی کہے، کوئی ذوالجلال کو گھوڑا کہے، سمجھ جانا اندر کا ابلیس بول رہا. شاباش شاباش مولا، آپ کو حیات دیا. یہ ماحول بنا. مولا آپ سے راضی رہے، امام حسین آپ سے راضی رہے. مولا آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ نے سنا. ہاں ایک جملے کو یاد رکھیے، جملے کو یاد رکھیے. قرآنی آیت اور روایات کے ذیل میں بولو. اب ضروری نہیں کہ میں ہر جملے کے اوپر آیتیں روایتیں حدیثیں سناؤں، لیکن ذیل میں بولو ضمانت کے ساتھ. تقوی کا امتحان ہوتا ہے تعظیم شعائر سے. توجہ چاہو، اگر دیکھنا چاہو کہ متقی کون ہے تو یہ دیکھو کہ یہ شعائر کی تعظیم کتنی کرتا ہے. جائیے قرآن جا کر پڑھیے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کر، اللہ کے بنائے ہوئی نسبتوں کی تعظیم کر. بنائی بھئی یہ شاعر ہیں کیا؟ خاموش رہ گیا. یہ شاعر ہے کیا؟ نشانی تو ہے. جملہ کہوں، اسی لیے کہا گیا کہ جو قربانی پہ جو جانور لاتے ہو نا، انہیں ستانا نہیں. توجہ چاہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسماعیل کی یاد میں انہیں ذبح کیا جائے. یہ ہے شاعر. یعنی مسلمان شاعر ماننے پہ آئیں تو بکرے کو مان لیں. آسان زبان میں کر بھائی، لوگ ماننے پہ آئیں تو ایک بکرے کو شاعر تسلیم کر. ہم اگر ذوالجناح کی زیارت کریں، تابوت کی زیارت کریں، علم کی زیارت کریں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نسبت کا احترام کر رہے ہیں. ہم نسبت کی تعظیم کر رہے ہیں کہ جو اس علم کو سرکار وفا سے، جو اس تابوت کو امام حسین سے، جو اس جھولے کو باب الحوائی سے. بولیے گا بات سمجھ میں آئی؟ کچھ چیزیں واضح ہوئی. اب اگلا جملہ. اب میں نے یہ ساری چیزیں سجائی اس لیے کہ اس ایک لفظ کے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ایک لفظ میں آپ کیسا میرے ساتھ چل. قرآنی آیت یہاں تک پہنچا، سب نے سجدہ کی سوائے ایک ابلیس. کانا من الجن، تھا کون؟ ابلیس، جنوں میں سے. اب قرآن کا اگلا فقرہ سنا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. شیطان نے اپنے رب کے امر کا انکار کیا، فاسق ہو گئے. اب مجھے شکوہ رہے گا، میں نے اپنا پوری تقریر میں کسی سے نہیں کہا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب کہہ رہا ہوں کہ اس جملے کو دل کے گہرائی میں اتار لینا. میں تمہاری بنیادیں استوار کرا رہا ہوں اگلی مجلسوں کے لیے، اس لیے اس فطرے کو دل میں بسا لینا، دل میں جگہ دے دینا. دیکھیں دو طریقے کے فسق ہے. قبلہ تشریف رکھتے ہیں. ایک قرآنی اصطلاح ہے فسق، ایک شرعی اعتبار سے. توجہ ہے. اگر اس لفظ کو تھوڑا سا واضح کر دوں تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. یہ لفظ فسق، آپ جائیے شریعت کی اصطلاح میں کسے فاسق کہتے ہیں؟ کہا جو دکھا کر گناہ کرے. توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ میں کس کو فاسق کہوں؟ جو کھلم کھلا گناہ کرنے والا، جو دکھا کے گناہ کرے اسے کہتے ہیں بولیے فاسق. اس لیے شریعت میں آئے برائیوں پہ گواہ مت بناؤ، نیکیوں پہ گواہ بناؤ. یہ شریعت کا حکم ہے. برائیوں پہ گواہ نہ بناؤ، نیکیوں پہ گواہ بناؤ. اس لیے گھر میں پڑھی جانے والی نماز اور ہے، مسجد میں پڑھی جانے والی نماز اور ہے. اب جملہ کہہ دوں، یوٹیوب پہ سنی جانے والی مجلس اور ہے، فرش ازا پہ سنی جانے والی مجلس اور ہے.
ضروری نہیں کہ جس جملے میں جان نہ لگا اس جملے میں جان نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ آ کر عزاداروں کو اپنا گواہ بنا رہے ہیں. یہ کل قیامت کے دن حسین کی ماں کے سامنے گواہی دیں گے. ہاں ہم نے اسے مجلس سنتے دیکھا تھا, ہم نے اسے یادی کہتے ہوئے دیکھا تھا, ہم نے اسے روتے دیکھا تھا, ہم نے اسے ماتم کرتے دیکھا تھا, ہم نے اسے عزاداری کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو اپنی نیکیوں پہ گواہ بناؤ, توجہ, برائیوں پہ گواہ نہ بناؤ. اب قرآنی اصطلاح میں کسے فاسق کہتے ہیں؟ کف فسق عن امر ربہ. ابلیس نے اپنے رب کا انکار کیا تو قرآنی اصطلاح میں فاسق اسے کہتے ہیں جو اپنے رب کے امر کا منکر ہو جائے. ارے میرا مجمع کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کس جملے کے انتظار میں ہے. میں نے تو آپ کی تکلیف کو ختم کر دیا, زحمت کو ختم کر دیا, نتیجے کی سرحد میں آ گیا. سن لو, قرآنی اصطلاح میں فاسق وہ ہے جو اپنے رب کے امر کا انکار کر دے. شرم نہیں آتی؟ جو اپنے رب کے ایک امر کا انکار کر دے وہ تو فاسق ہو جائے, اور جو پورے اولے الامر کا انکار کر دے. اب دیکھیں میرے پاس زیادہ وقت ہے. اب یہ ہے کہ یہ آیت جس کی طرف میں آیا کانا میں جنوں میں سے فسق عن امر ربہ. اب تیزی سے چلوں گا. اب تک میں نے اس آیت کی بنیادیں استوار کی تاکہ اب آپ کا ذہن آمادہ ہو. اپنے رب کے امر سے نکل گئے, فاسق ہو گئے. اب جملہ عجیب. اب اللہ نے شکوہ دی. کل کی آیت یاد ہے, سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی آخری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. ولایتیں کتنی ہیں؟ 2. ایک اللہ والی, ایک شیطان والی. ذہنوں میں ہے یہ بھول کر؟ ذہنوں میں ہے نا, ایک اللہ والی ایک شیطان والی. اللہ والی ولایت کا کام ہدایت دینا, شیطان والی ولایت کا کام گمراہ کرنا. توجہ چاہے, اب ذہن میں رکھیں. اب آیت اللہ نے شکوہ کیا, بندوں سے شکوہ کیا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے میرے بندو, تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی کیوں بنا رہے ہو؟ خدا کی قسم کیا آیت میں نے آپ کے حوالے کیا. اگر آپ کو معلوم ہو جائے میں آپ کی جبین نیاز کہاں خم کرانا چاہ رہا ہوں تو آپ اس فرش پہ نہ ہو. پھر سے آیت سنیں. افتتخذونہ, مجھے کوئی جلدی نہیں, اس لیے کہ اہم یہ ہے کہ یہ آیت پہنچ جائے. میری طرف سنیں. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے میرے بندو, تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی کیوں بنا رہے ہو؟ یعنی قرآن کی آیت نے بتایا شیطان بھی زندہ ہے, اس کی اولاد بھی زندہ ہے. دیکھیں میں بھائی, یہ چلیے میں واضح کر دوں. افتتخذونہ, یہ ضمیر ہے, یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ما قبل جو ابلیس کا لفظ آتا فسجدوا الا ابلیس, یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ابلیس کی طرف. وذریتہ, یہ ذریتہ عطف ضمیر. توجہ چاہتے, تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا ولی کیوں بنا رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا کہ اب اس جملے کا آپ استقبال کیسے کریں گے, لیکن حقیقت میں آپ کو ولی امر تک لے کر آنے والا ہوں اور یہیں سے اس کے اختیار کا آغاز کرنے والا ہوں. تھکیے گا نہیں, اس وقت نیند کو قریب نہ آنے دیجیے گا, اس لیے کہ جملہ بہت بڑا کہنے والا ہوں. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے میرے بندو, تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی کیوں بنا رہے ہو؟ اس کا مطلب اللہ نے اپنی طرف دعوت دی, رحمان اپنی طرف بلا رہا ہے, شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے, نور اپنی طرف بلا رہا ہے, ظلمت اپنی طرف بلا رہی ہے. یہاں بھی کیمپ ہے, وہاں بھی کیمپ ہے. چاہے تو اللہ کی طرف آ جاؤ, چاہو تو شیطان کی طرف آ جاؤ. تمہیں کسی نے مجبور نہیں کیا, لیکن اللہ اپنی طرف بلاتے ہوئے کہہ رہا ہے تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو, شیطان کو اور اس کی ذریت کو. یعنی قرآن نے اتنا بتایا شیطان بھی زندہ ہے, اس کی اولاد بھی زندہ ہے, شیطان بھی زندہ ہے, اس کی نسل بھی زندہ ہے, شیطان بھی زندہ ہے, اس کی اطرت بھی زندہ ہے, شیطان بھی زندہ ہے, اس کی اطرت بھی زندہ ہے. جملہ کہہ دوں, کیا یہ عدالت الہی کے خلاف نہ ہوگا کہ شیطانی ولایت میں تو کوئی شیطان زندہ ہو اور رحمانی ولایت میں کوئی ولی ہدایت دینے کے لیے غیبت کے پردے میں موجود نہ ہو؟ سلامت رہیے, آباد و شاد رہیے. ایک
دیجیے گا. یہ وقت میں اس جملے پہ سرسری نہیں جاؤں, اس جملے کو سمجھانا. صاحب النصر ولی امر تک آیا ایک جملے, فلسفے کا قاعدہ تعرف الاشیاء بازداد ہے, ہر شے اپنی ضد کے ذریعے پہچانتی ہے. سفیدی سیاہی کے ذریعے, سیاہی سفیدی کے ذریعے, دن رات کے ذریعے, رات دن کے ذریعے, گورا کالے کے ذریعے, کالا گورے کے ذریعے. ایسا ہے یا نہیں؟ بول. اگر دن نہ ہو تو کیسے پتہ چلے کہ رات ہے یا دن؟ توجہ ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم جملہ سنیے, یعنی ہدایت گمراہی کے ذریعے, گمراہی ہدایت کے ذریعے. کیا یہ عدالت الہی کے خلاف نہ ہوگا کہ کوئی بہکانے والا ولی تو ہو؟ توجہ چاہ رہا ہوں, بولیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بولیے, کیا یہ عدالت الہی کے خلاف نہیں؟ کوئی بہکانے والا ولی ہو مگر کوئی ہدایت کرنے والا ولی نہ ہو. دیکھیں مجھے زیادہ روکنا نہیں ہے اس مقام پر, جتنی جلدی آپ آمادہ ہو جائیں گے اگلا جملہ آپ کے حوالے کر دوں گا. اچھا پروردگار, یہ میرا مجمع منتظر ہے, یہ پورے واقعین کا منتخب مجمع اطراف سے صرف اس مجلس اعظم میں آیا ہے رزق فضائل کی دولت حاصل کرنے کے لیے. مولا اے پاک پروردگار, ہے رحمان الرحیم, ہے قادر, ہے سلام, ہے قدوس, ہے محیمن, ہمیں اتنا تو بتا کہ ہم شیطان کو اپنا ولی کیوں نہ بنا. یہ ہے نتیجے کی سرحد, یہ ہے نتیجے کی منزل. مجھے یقین جانیے آپ کی سماعتوں نے پڑھوایا اور میں اس منزل تک آتا, وگرنہ مجھے آج کسی اور منزل پہ جانا تھا. مجھے اور کسی منزل پر کو عبور کر کے انشاءاللہ جو سوالات ہوئے ہیں ان تک آنا, لیکن اب میں انتظار نہیں کر رہا ہوں. ایک جملہ سن لیجئے جو ولایت کا اختیار پوچھ رہے ہیں. ولی ہوتا کون ہے, ولی کی نشانی. اب آ جانا میرے ساتھ. جو حالت رکوع میں زکات دے, بولے, جو حالت رکوع میں زکات دے وہ ولی, جسے خوف نہ ہو وہ ولی. اچھا جو ہدایت دے, جو گمراہی سے نکالے وہ, سارے آیتیں ذہن میں آ گئی یا نہیں, وہ ولی. اللہ کی صفت کیا کہ میں نے, تم نے شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا ولی کیوں بنایا, پروردگار کیوں نہ بنا؟ کہا ہم لکم عدو, وہ تمہارے دشمن ہیں. وہ بیس للظالمین بدلا, اور ظالموں نے اپنا بدل کیسا بنایا, کتنا برا بدل بنایا. اب اگلا جملہ سنیے, پروردگار کیوں نہ بنائے ولی؟ کہنے لگا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. کہ سنو, شیطان تمہارا ولی اس لیے نہیں کہ میں نے اسے نہ زمین کی خلقت کا گواہ بنایا, نہ آسمان کی تخلیق کا گواہ بنایا. ابھی بھی کوئی نتیجہ چاہیے. خدا کی قسم کی آیت میں نے پڑھی ہے, بولے گے تو لطف آئے گا. جو سمجھنے والے بیٹھے ہیں, علی کے حسین کے فرش پہ جو آ جائے وہ ظہیر ہوتا. دیکھیں آیت کو دل میں بٹھائیے گا. ما اشہدتہم, سارے بولے, ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. کا سنو, شیطان تمہارا ولی اس لیے نہیں. ما اشہدتہم, ما معنی ما اشہدتہم, میں نے اسے گواہ نہیں بنایا. کس کا گواہ نہیں بنایا پروردگار؟ خلق السماوات والارض, نہ آسمان کا گواہ بنایا. دیکھیں کبھی کبھی قرآن سے ذوق سے بھی سنیں. میں کوئی قصے کہانیاں سنانے نہیں آیا, بولیے گا میرے ساتھ. میں قرآن کی آیت سے آپ کے حوالے کرنے آیا. پھر سے سنیے, ما اشہدتہم. دیکھیں نتیجہ آئے گا اور بڑا یادگار ہوگا, اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک موالی دل پہ یہ جملہ نقش کر کے جاؤ. ما اشہدتہم, میں یہ بزرگوں میں یہ جملہ نظر کر رہا ہوں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض, میں نے شیطان کو نہ زمین کی خلقت کا گواہ بنایا, بولے, نہ آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا. اچھا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے, ایک ہے جملے کا منطوق, ایک ہوتا ہے جملے کا مفہوم. ایسا یہ, ایک ہوتا ہے منطوق جو بولا جا رہا ہے, ایک ہوتا ہے مفہوم. جملے کو آسان کر دیتا ہوں, پریشان نہ ہو. جملے کو الٹ کے دیکھو, جملے کو پلٹ کے دیکھو. مقام علت میں یہ جملہ آیا ہے کہ شیطان, جملہ سنیے گا, مقام علت میں ہے. اب میں اصول اور علم منطق نہ جانے کہاں سے قواعد نکال کے آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض, مقام علت میں یہ جملہ ہے. شیطان تمہارا ولی اس لیے نہیں کہ شیطان نہ زمین بنتے وقت تھا, بولے, نہ آسمان بنتے وقت تھا. جملے کو پلٹا دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی وہ ہوگا جو زمین بنتے وقت بھی موجود ہو.
शाबाश 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 जो इस जुमले पे पहुंच रहे हैं, शाबाश। मौला आपको सलामत रखे, उठे हुए हाथों को किसी का मोहताज ना करे। जरा जुमले को उल्टाओ ना, जरा जुमले को उल्टा उलट के देखो, जुमले को पलट के देखो, निकालो मफहूम। इसका मतलब क्या हुआ? वली कौन होगा बोलो, वली कौन होगा? जो गवाह होगा किसका? जमीन का भी गवाह हो, आसमान की तख्लीक का भी गवाह हो। अब जाओ पूछो काले कोटों वालों से कि गवाह होता कौन है, वो तुम्हें बताएंगे कि गवाह कौन होता है। वो कहेंगे जो आई विटनेस हो, जिसने दोनों आंखों से वाकया रोनुमा होते हुए देखा हो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह का वली वो होगा जिसके सामने सूरज भी बना होगा, जिसके सामने आसमान भी बना होगा, जिसके सामने चांद भी बना होगा, सैयारे भी बने होंगे, कहकशाएं भी बनी होगी, कवाकिब भी बने होंगे, जमीन भी बनी होगी, कायनात भी बनी होगी, आलमीन भी बने होंगे। तो याद रखना मेरे इस जुमले को, जिसके सामने अल्लाह ने कायनात को बनाया होगा उसे इख्तियार भी दिया होगा। जब जाएगा डूबा हुआ सूरज आएगा, जब जाएगा चांद के टुकड़े करे। मेरी तवक्कुआत से बढ़ के आपने इस्तेमाल किया इस जुमले का। अभी तो मैंने कोई फिक्रा नहीं किया, इसमें न जाने कितने इस्तेदलाल पोशीदा थे। मैं लवाज़िमात को तर्क करते हुए नतीजे पे आया। तवज्जो दे, मैं दरमियान के मंजूमात को छोड़ के मैं बराह रास्त नतीजे की सरहद पे आया। यानी वली कौन होगा बोलिएगा? जो गवाह हो। ऐसा है या नहीं? जिसे अल्लाह ने गवाह बना। अब देखिए वक्त होता तो मैं तफसील हदिया मुझे वाक़अतन मैं कह के आया था, सरदार मेहदी साहब तशरीफ़ रखते हैं, खुदा इन्हें सलाम थी, मैं इनसे कह के आया था कि मुझे क्या मौजू पढ़ना, लेकिन अब वक्त नहीं है और मैं उस वादी में कदम रखना नहीं चाहता। तो आप इसी पे जुमले सुनिए और मुझे यकीन है कि आप इस जुमले का भी इस्तेमाल करें। लेकिन सुनिए, तो अब वली कौन होगा? जिसके सामने ज़मीन बनी, आसमान बना, सूरज बना, बल्कि छोटा जुमला का फ़कत जिसके सामने न बना, जिसके पसीने के कतरे टपक जाए। हाय शाबाश, जाओ जाओ पढ़ो, पहले हदीसें पढ़ो, फिर आकर अली वालों से बात करो। अरे मैंने खुदा की कसम, मासूम का कलाम नूर है, जिस दिल में उतर जाए उस दिल से जब जबान पे कोई लफ्ज आता तो हक के अलावा नहीं आता। पढ़ो रिवायत, अगर नबी का पसीना टपक जाए तो अल्लाह नबियों को पैदा कर दे। इमाम हुसैन के नूर का पसीना अगर टपक जाए तो अल्लाह जन्नत और जहन्नम को बना। मैं वो रिवायात की तरफ नहीं जा रहा, वक्त होता तो वो रिवायात भी आपके सामने तफसील से पढ़ देता, जाकर देखिएगा। फिर कभी किसी मकाम के लिए छोड़ रहा, इमाम हसन का पसीना टपक जाए तो लौह कलम को अल्लाह खल कर। जुमला कह दूं, सैयदा का पसीना अगर कतरे जमीन पर टपक जाए तो फरिश्तों के अंधेरे दूर हो जाए। बोले बोले क्या परेशानी तो नहीं है? अली के पसीने के कतरों से अल्लाह चांद और सूरज को पैदा कर। अल्लाह अकबर। पढ़िए फिर कभी सही, ये एक दो नहीं तवील रिवाया, लेकिन मुझे पढ़ना कुछ और। देखिए एक जुमला याद रखिए, अब जब बात आ गई तो मैं ये जुमला भी कह के दूं। इस जुमले को याद रखिए, जिसके सामने सब कुछ बना हो उसे अल्लाह ने इख्तियार भी दिया। तवज्जो, अब मैं नया था, मैं मुबश्शिर अली ज़ैदी, मैं कराची से सफ़र करके आपके पास आया, आपके इलाके में आया, आपने मेहमान नवाजी की, आप इतनी मोहब्बत से मुझे सुनने आए। अब मुझे क्या मालूम कि इस बारगाह में मिंबर कहाँ है, मेहराब कहाँ है, खिड़कियाँ कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, ज़रीहें कहाँ हैं, शबीहें कहाँ हैं, अलम कहाँ है, मेहमान खाना कहाँ है। ऐसा है या नहीं? मुझे नहीं पता कि कहाँ है। जुमला कह रहा हूं, मैं बाहर से आऊं, अगर मैं बूढ़ा भी हूं तो मुझे नहीं मालूम। तवज्जो चाह रहा हूं, मैं अगर बाहर से आऊं, मैं अगर बूढ़ा भी हूं तो मुझे नहीं मालूम। और इस मोहल्ले का अगर कोई बच्चा भी आ जाए, शाबाश, खुदा इन उठे हुए हाथों को किसी का मोहताज न करे। इस मोहल्ले का
کوئی بچہ بھی آ جائے تو بتائے گا ممبر کہاں ہے، محراب کہاں ہے، یہ ذریعے کہاں ہے، علم کہاں ہے، شبیہ کہاں ہے، نقشہ کیا ہے، آنے کا راستے کتنے ہیں، جانے کے راستے کہاں ہے. اس لیے کہ روز کا آنا جانا ہے. اس کے سامنے مسجد بھی بنی، بارگاہ بھی بنی، ممبر بھی بنا، محراب بھی بنی، فرش بھی بنا. جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. تو جس کے سامنے سب کچھ بنا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے باہر والا اگر کوئی اور بڑا بھی ہو، سیدھا سیدھا بھی ہو، معمر بھی ہو، اسے نہیں معلوم. اس گھر کا اگر بچہ بھی ہو تو بتائے گا. اب یہی وجہ ہے کہ آل محمد کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا. علی نے کہا جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں. آپ نے تھکن اتار دی، سلامت رہی، آباد رہی. تو باہر والا اسے نہیں پتا، لیکن جس کے سامنے بنا وہ بتائے گا. تو جس کے سامنے بنا تھا دعوی سلونی بھی اسی نے کیا. خدا کی اتنی توجہات آ گئی. آخری جملہ ہے بس، اس جملے کے بعد 2-3 جملے مسائل کے بعد، لیکن یہ جملہ بھی کہہ قبلہ تشریف رکھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، بالغ نظر افراد، خدا ان کا سایہ درا. خدا آپ لوگوں کے عقیدوں کو سلامت، امیر المومنین اور ان کی پاک اولاد کی ولایت اور محبت پر آپ کو ثابت قدم رکھے. اس ممبر کی اس سے بڑی کوئی دعا نہیں جو میں نے آپ کے حوالے کیا. خدا آپ کو صاحب العصر کے انصار میں شمار ہے. اب جملہ سنیے، آپ جملہ کیا ہے. اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اس لیے میں مشکل بحث چھوڑوں گا نہیں، صرف اشارہ کروں. دیکھیں ہم جس کائنات میں زندگی گزار، یہ کائنات عناصر سے مل کے بنی، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا اگر عناصر سے مل کے بنی ہے، چلیے اب میں کیا گفتگو کو مشکل کروں. اتنا ذہن میں رکھیے کہ ہم مقید ہیں یا ہم زمان میں مقید ہیں؟ بولیے. یا ہم مکان میں مقید ہیں؟ ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ چاہے آپ آہستگی سے سر ہلائیں، لیکن ہے تو حقیقت یہی کہ ہم یا زمان میں مقید ہیں، بولیے، یا مکان میں مقید ہیں. دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. یہاں جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ ہے مکان، جو زمانہ گزر رہا ہے یہ ہے زمان. ہم نہ زمان سے باہر جا سکتے ہیں نہ زمانے کی قید سے. زمانے کی قید سے باہر ہو جائے جو سورج بننے سے پہلے ہو. دیکھیں میں اس سے آسان کیا کروں، آسان بات کر رہا ہوں نا بھائی. آپ یہ بتائیے زمان کیسے گزر رہا ہے. اب میں کوئی آپ کو پیچیدہ گفتگو میں الجھانا نہیں چاہتا. زمان کیسے گزر بھائی؟ زمین اور چاند کی گردشوں سے ہی تو زمانہ بن رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا تو مقید کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم پابند ہیں، ہم عالم عناصر میں. توجہ فرمائیے. تو یاد رکھیں ہم چونکہ عالم عناصر میں ہیں تو ان تمام چیزوں کے محتاج ہیں. خدا کی قسم یہ جملہ اگر آ گیا میں اپنی کیفیت میں کہہ گیا تو اس جملے کو آپ صدا کے لیے یاد رکھیں گے. میرے زمانے کا امام مجھے یہ توفیق دے کہ میں ان کی شان میں یہ جملہ کہہ سکوں. میری زبان، میں نے پہلے زبان کو ان کے ذکر سے پاکیزہ کیا ہے تاکہ اتنی طہارت آ جائے کہ میں اتنی طہارت چاہیے اس جملے کو ادا کرنے کے لیے کہ میں اس جملے کو آپ کے دلوں میں اسی عقیدت، ولولے، جوش، محبت سے آپ کے دلوں میں منتقل کروں تاکہ آپ اس جملے کو نسلوں میں منتقل کریں. سنیے، جو سورج سے پہلے ہو، زمین سے پہلے ہو، چاند سے پہلے ہو، گردشوں سے پہلے ہو، وہ نہ زمانے میں قید ہوگا نہ وہ مکان میں قید ہوگا. ہم یا زمانے کے محتاج ہیں یا ہم مکان کے محتاج ہے. نہیں میں جملہ کہہ دیتا ہوں، ہم ہیں زمانے کے محتاج. یاد رکھنا جو چاند سے پہلے بنا ہو، جو سورج سے پہلے بنا ہو، وہ ان کا محتاج نہیں ہوتا. اور دلیل دیے دیتا ہوں، جو زمانے کا محتاج ہوتا ہے اسے محتاج زمانہ کہتے ہیں. زمانہ جس کا محتاج ہو اسے امام زمانہ.
غور کر، سامنے کی باتیں ہیں لیکن کبھی اس طریقے سے غور کریں تو نتیجہ بھی برآمد ہو جائے۔ جو زمانے کا محتاج ہو اسے ابنائے زمانہ کہتا ہے، اسے محتاج زمانہ کہتا ہے۔ زمانہ جس کا محتاج ہو اسے، اور ایک جملہ کہہ دوں، اسی لیے جو صدا حسین ابن علی کی 1400 برس پہلے گونجی تھی، نہ جانے کتنے ڈالر خرچ ہوئے، کتنے درہم و دینار خرچ ہوئے کہ حسین کی صدا کو روکا جائے۔ خدا کی قسم صدیوں کے دوش پر سفر کرتے ہوئے آج بھی حسین ابن علی کی آواز کانوں میں آ رہی ہے، اور یہ امام باڑے، یہ مجلسیں، یہ محرم، یہ استقبال یہ بتا رہا ہے کہ آج بھی جو حسینی مزاج ہو آ جائے حسین ابن علی کی طرف۔ بھائی لوگوں نے چاہا حسین کی آواز کو دبا دے۔ مرثیہ کو شاعر گزرے ہیں سردار نقوی صاحب، ان کی ایک بیت سن لیجئے، بس 2 مصرے سن لیجئے، اور آپ نے بے انتہا اچھا سنا۔ یہ 2 مصرے میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں، آہستگی سے پڑھوں گا۔ حسین کی آواز کو زمانے میں قید نہیں کیا جا سکتا، یہ ذکر زندہ معجزہ ہے۔ ارے کہاں رہ گئے؟ یہ بولیے، یہ ذکر زندہ معجزہ اس بات کا کہ جو زمانے کا امام ہو اس کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، قید نہیں کیا جا سکتا۔ اب سنیے، سردار نقوی نے کہا سن رہا ہے حسین کی آواز۔ جو ادب کا ذوق رکھنے والے بھائی، باقیوں سے میری معافی ہے، جو مصرے سمجھتے ہیں بولتے ہیں ان کے لیے ہے، جو زبان کے اہل ہیں ان کے لیے میں 2 مصرے کہہ رہا ہوں۔ سن رہا ہے حسین کی آواز جس کی جتنی حد سماعت ہے۔ سن رہا ہے حسین کی آواز جس کی جتنی حد سماعت۔ اگر کوئی حسین کی آواز سننا چاہے، حسین کی آواز اس تک سفر کرتی۔ اگر کوئی حسین کی استغاثے پر لبیک کہے تو یہ آواز علی اصغر کو خیمے میں بھی آ جاتی ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، آج ان دونوں آیتوں کے حوالے سے وقت زیادہ صرف ہوا، مجھے کسی اور موضوع کی طرف جانا تھا، لیکن اب روک رہا ہوں، کل سے اسی موضوع کا آغاز کروں۔ لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں، آج زہرا کی بیٹی نے پہلا قدم رکھا ہے کربلا کی زمین۔ اجرکم علی اللہ۔ آرام سے پڑھوں گا، مجھے کوئی جلدی نہیں، مجھے 2-3 فقرے تو پڑھنے ہیں۔ کل کا جملہ جہاں میں نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ حسین ماں کی قبر پہ آیا۔ جانتے ہیں راوی کیا کہتا ہے میں نے حسین ابن علی کو دیکھا جب نانا کے روزے پہ گئے تو قدم جمع کے رکھ رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو۔ جب بھائی حسن کی تربت پہ گئے تب بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے زمانے کا امام اپنے وقار سکینہ کے ساتھ شہنشاہی انداز میں اپنے قدم اٹھا رہا ہے۔ لیکن جب ماں کی قبر پہ آئے، جیسے بچہ ماں کی آغوش کی طرف بڑھتا ہے، یہ کہتے ہوئے آئے اے اماں تیرا حسین آ گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کر، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کر۔ رسول کا ایک صحابی ہے، عروہ بن مسعود ہے، عروہ بن مسعود۔ اس کے بارے میں رجال کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ یہ صحابی رسول گراں گوشت تھا، یعنی آواز اس کو زیادہ نہیں آتی تھی، زیادہ سنائی نہ دیتا تھا۔ اور اس کے بارے میں ایک جملہ لکھا کہ اگر بادل کی گڑگڑاہٹ کی آواز بھی آ جائے تب بھی اسے سنائی نہ دیتا تھا۔ جس روز حسین نے سفر کرنے کا ارادہ کیا، جس شب میں حسین ابن علی نے مدینے کو ویران کیا، مدینہ چھوڑ کے چلے،
تو عروہ اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہے، عروہ بن مسعود غفاری اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ چونک کے اٹھا، اپنی زوجہ کو بلایا، کہنے لگا میں اتنا گرا گوش ہوں، مجھے بادلوں کی گڑگڑانے کی آواز نہیں آتی، بجلی کے کڑکڑانے کی آواز نہیں آتی، یہ کون سی بیویاں ہیں جو بلند آواز میں رو رہی ہیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شاباش، ایسے ہی حق ہے، تڑپ تڑپ کے رونا، آپ مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہ یہ کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم یہ کن کی آوازیں ہیں؟ یہ علی و زہرا کی بیٹیوں کی آوازیں ہیں۔ آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ذرا آرام آرام سے میں 2-3 واقعات میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو بھی کچھ تاریخ سے آگاہی دے دو۔ ایک جملہ مجھ سے اور سن لو۔ بنی ہاشم کی جو بزرگ خواتین تھی نا، مولا کے پاس آئیں، جب جانے لگے کہنے لگی حسین ہم تمہیں جانے سے نہیں روکیں گے، حسین تم نے فیصلہ کر لیا تم اپنے ساتھ سیدانیوں کو، علی و زہرا کی بیٹیوں کو لے کے جاؤ گے، ہم تمہیں روکیں گے نہیں۔ ہماری بس ایک آرزو ہے، ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم بیویاں قطار بنا لیتی ہیں، تم درمیان سے گزرتے چلے جاؤ۔ اللہ جانے کون یہ فکرہ سنا ہے، کس نے یہ نہیں سنا۔ ہم قطار بنا لیتی ہیں، درمیان سے گزرتے چلے جاؤ، ہم آخری مرتبہ رسول کے نواسے کا چہرہ اپنی آنکھوں میں اتار لیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ نے سنا فہرست تیار ہو گئی کہ کون کون جائے گا۔ ایک تاجر تھا جو مدینے کے مضافات میں رہتا تھا، وہ سامان تجارت کے لیے اکثر مدینے آتا تھا۔ وہ کہتا ہے مدینے کے لوگ جب آؤ تو بڑے مسکرا کے ملتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں، ہمیشہ کنگھی کرتے ہیں، خوشبو لگا کے ملتے ہیں، لیکن جب میں 28ویں رجب کو آیا نا تو میں نے کیا دیکھا؟ مدینے والوں کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، چہرے پہ آنسو ہیں۔ میں نے تڑپ کے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسا کون سا غم ہے؟ کہ بھائی ہمیں لگتا ہے کہ تو مدینے میں نیا آیا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم رسول کا نواسا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ نہ جو ابھی تک نہیں رویا اس کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، مگر میں نے غلط جملہ کہا۔ حسین مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے۔ زیارت ناہیہ میں میرے زمانے کا امام کہتا ہے السلام علی التارکین عن الاوطان، میرا سلام ہو ان مظلوموں پر جنہوں نے مدینہ چھوڑا نہیں تھا، جنہیں مدینہ چھڑوایا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ۔ اپنی ہائے کو بلند رکھنا، اپنی ہائے کو بلند رکھنا۔ مجھے کچھ منزلیں لینی ہے، میں آہستہ آہستہ، میں جلدی نہیں کر رہا، میں تفصیل سے کچھ پڑھنا چاہ رہا۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ حسین کا جاہ و حشم کیا ہے، حسین کا وقار کیا ہے۔ میں محلہ بنی ہاشم کا پتہ پوچھتے پوچھتے آیا جس گلی میں حسین ابن علی کا گھر تھا۔ اب جملہ سنو گے کہ میں نے دیکھا ایک طویل قامت جوان حویلی سے باہر آیا، اس نے گلی کے دونوں اطراف میں قناتیں لگائیں اور اس کے بعد گھر سے کرسی لایا اور گلی میں کرسی کو رکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا یہ حسین کا غیرت دار بھائی عباس ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آہستہ آہستہ سنیے، یہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ یہ حسین کا غیرت دار بھائی عباس، عباس نے کرسی رکھی، حسین آئے، ہاشمی جوانوں کے حلقے میں حسین حویلی سے نکلے، آ کر کرسی پہ بیٹھے۔ کہ میں نے دیکھا کہ 2 جوان جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہے تھے، ایک حسین کے دائیں جانب کھڑا ہوا، ایک حسین کے بائیں جانب کھڑا ہوا۔ میں نے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے؟ کہ ایک ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہے، ایک حسن کی نشانی قاسم ہے۔ کہ کچھ دیر کے بعد ناقے آنے لگے، ایک ناقہ آیا اس پہ خیمے بار ہوئے، وہ ناقہ آگے بڑھ گیا، پھر ایک ناقہ آیا اس پر غلے کی بوریاں بار ہوئی، وہ ناقہ آگے بڑھ گیا۔ کہ میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا ایک بی بی پردہ پوش بی بی گھر سے باہر آئی، اس کا عزیز آیا، اسے بازوؤں سے پکڑا، اسے ناقے پہ سوار کرایا۔ اسی طرح بیویاں باہر آتی گئی، ناقے پہ سوار ہوتی گئی، ناقے آگے بڑھتے گئے۔ کہ اتنے میں ہم نے کیا دیکھا؟ 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک معظمہ خیمے سے باہر آئی، حویلی سے باہر آئی۔ حسین نے گھبرا کے کرسی چھوڑی، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے۔ میں نے گھبرا کے دیکھا کہ یہ کون سی بی بی ہے جس کی اتنی
کتنی تعظیم ہے. جب وہ بیوی سوار ہونا چاہتی تھی عباس نے اپنے زانوؤں کو زمین پہ خم کیا. اللہ اکبر. اگر آنکھوں سے نہ پڑا ہوتا میں کبھی یہ جملہ نہ کہتا. عباس نے قدموں کو خم کیا. زینب نے عباس کے زانوؤں پہ قدم رکھا. حسین نے ایک بازو تھاما. علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا. قاسم نے نالین سنبھالی. زینب اس شان سے 28ویں رجب کو سوار ہوئی. مگر یہی زینب تھی 11ویں محرم ہاتھوں میں رسیاں فرات کی طرف دیکھے گا. او میرے غیرت دار بھائی عباس 28ویں رجب کو تو نے سوار کرایا تھا. مگر آگے دیکھ یہ کیسے زینب کو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ حق ہے ماتم کرنے کا, یہ حق ہے رونے کا. ختم کر دی میں نے تقریر. اللہ اکبر اللہ اکبر. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. اب جملہ سنو, ایک لمحے کے لیے سانس لو, رک جاؤ, چھوڑ رہا ہوں تفسیر. سن نہیں سکو گے تو میری مرضی کے 2 جملے سن لو, ختم ہو گئی گفتگو. جانتے ہو چلا قافلہ, حسین ابن علی کا قافلہ چلا, 2 محرم کو کربلا پہنچا. سن لیا تم نے؟ مدینہ ویران ہو گیا, کربلا آباد ہو گئی. حسین ابن علی جس فرس پہ سوار تھے, جس گھوڑے پہ سوار تھے, جیسے ہی کربلا پہنچے نا, مولا کی سواری آگے نہیں بڑھی. اس سواری کو ترک کیا, دوسری سواری میں اس پہ سوار ہوئے, وہ سواری بھی آگے نہیں بڑھی. حسین نے 7 رہوار بدلے مگر کوئی رہوار اس مقام سے آگے نہیں بڑھا. مولا نے کہا عباس جاؤ اس زمین والوں کو بلا کے لاؤ. قبیلہ بنی اسد والوں کو بلایا گیا. قبیلہ بنی اسد والے آئے. مولا نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ کون سی زمین ہے. آرام آرام سے سننا. کہ یہ کون سی زمین ہے. ایک جوان آگے بڑھا, کہنے لگا کہ اسے غازریہ کہتے ہیں. مولا نے پھر پوچھا اس زمین کا کیا کوئی اور نام بھی ہے. کوئی اور آگے بڑھا, آقا اسے ماریا کہتے ہیں. پھر مولا نے پوچھا کیا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے. پھر ایک جوان آگے بڑھا, آقا اسے شط فرات کہتے ہیں. مولا نے پھر پوچھا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے. کہا آقا اسے القمہ کہتے ہیں. پھر مولا نے پوچھا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے. ایک بوڑھا سر جھکا کے آگے بڑھا, کہنے لگا آقا اسے کربلا کہتے ہیں. سن لیا جملہ, آقا اسے کربلا کہتے. اتنا سننا تھا, مولا نے آسمان کا رخ کر کے کہا ہاں اسے کرب و بلا کہتے. سنو گے جملہ, یہیں ہمارے خون بہائے جائیں گے, یہیں ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا, یہیں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. ابھی مولا یہ گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے سے فضا دوڑتی ہوئی آئی, کہنے لگی آقا شہزادی نے سلام بھیجا ہے اور کہتی ہیں جتنی جلدی ہو سکے اس زمین سے چلتے ہیں, اس لیے کہ انہیں اس زمین سے آپ کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. دیکھیں میں نے چاہا کہ میں کچھ تفصیل پڑھ دوں, بس اب ختم ہو گئی گفتگو. آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دینا. شہزادی کہتی ہے کہ زمین سے چلیے اس لیے کہ انہیں زمین سے آپ کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے. ایک مرتبہ حسین آئے کہ بہن اسی زمین کا تو وعدہ تھا, عباس یہاں خیمے لگاؤ. خیمے لگائے گئے. مولا نے قبیلہ بنی اسد والوں کو بلایا, ہمیں زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. وہی بوڑھا آگے بڑھا, آقا اس زمین کو نہ خریدیے اس لیے کہ کوئی نبی یہاں سے نہیں گزرا, مگر ہر اس نبی کا یہاں پر امتحان ہوا ہے. آقا یہ کرب کی زمین ہے, یہ بلا کی زمین ہے, یہ مصیبت کی زمین ہے. امام نے کہا ہم جانتے ہیں کہ لاؤ اس زمین کو خریدنا چاہتے ہو. امام نے زمین کو خریدا اور واپس قبیلہ بنی اسد والوں کو دیا کہ میری 3 شرطیں ہیں, میں 3 شرطوں پہ تمہیں دیتا ہوں. پہلی شرط یہ ہے اگر میرا کبھی کوئی زائر دور سے آئے, اب میرے پاس اس سے بڑا جملہ تو نہیں تھا جو ابھی تک نہیں سمجھا, خدا تمہیں زواری کا شرف دے.
میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سیدزادہ ہوں، میں نے 10 سال امیر المومنین کی ڈیوڑی کو اپنی زبان سے مس کیا ہے۔ میرے اس جملے کی راج رکھنا، کبھی حسین کو نہ بھولنا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کبھی حسین کو نہ بھولنا، حسین کبھی تمہیں بھولے نہیں۔ کربلا کی زمین پہ سب سے پہلے تمہیں یاد کر کے کہا کہ جب کوئی میرا زائر یہاں پر آئے اسے میری قبر کا نشان بنا دینا۔ میری دوسری شرط یہ ہے اسے 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ دیکھو جب ہمیں قتل کر دیا جائے ہمارے لاشوں کو دفنا ضرور دینا۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے، مردوں کو بھیجا، عورتوں کو بلایا، عورتیں قریب آئی تو ان سے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد ہمیں دفنا نہ سکے نا، پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفنا دینا۔ جب وہ چلی گئی تو بنی اسد کے آخری جملہ، بنی اسد کے بچوں کو بلایا، اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفنا نہ سکے کھیلنے کے بہانے آنا، کربلا کی خاک اٹھانا، ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ یہ کہہ کے خیمے سے علی اصغر کو بلایا اور یہ جملہ کہا بچوں تم بھی بچے ہو، میں بھی ساتھ میں ایک بچہ لایا ہوں، اگر ہمیں دفنا نہ سکو تو یہ دیکھو یہ میرا علی اصغر ہے، اسے ضرور دفنا دینا۔ یہ کہہ کے قدموں کی جانب سے کپڑا ہٹایا، کہا دیکھو اسے پہچان لو۔ ہاتھ جوڑ کے کہو آقا لاشے کی پہچان